محفل کا طریقہ کیا ہونا چاہیے کہ پڑھنے والا بھی حضور کے عشق میں ڈوب کر پڑھے، سننے والے کا بھی تعلق حضور کے روضہ مبارک سے ہو، گنبد خضرا سے اس کا تعلق جڑا ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں کیا ہے، نعت خواں تو آیا ہی چکر میں ہے، کیونکہ پہلے اس نے طے کیا ہے، جو طے کر کے آئے گا یہ گارنٹی ہے، اور میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ جو طے کر کے آئے گا اس کے پڑھنے میں کوئی تاثیر نہیں ہوگی، کوئی برکت نہیں ہوگی۔ اب ظاہر برکت نہیں ہے تو سامنے بھی وہی کھیل تماشے چل رہے، 10 کی گڈیاں جیب میں رکھی ہوئی ہیں، ہر 5 منٹ میں اس گڈی میں سے 3 نوٹ نکالتے ہیں اور اپنے آس پاس بیٹھے ہوئے 5 بندوں کو اٹھاتے ہیں اور ان پر جا کر وہ نچھاور کر کے آ جاتے ہیں۔ نچھاور کرنا یہ ہماری محافل کا حصہ نہیں ہے، یہ کہیں اور کا حصہ ہے۔ میں اس مقدس ممبر سے ہو کر اس جگہ کا نام نہیں لوں گا، لیکن ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ یہ کوئی پسندیدہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ جا کر وہ مجروں کی طرح جا کر نچھاور کریں اور ایسے کیفیت میں، اور پھر اس انداز کے بعد اس محفل کے جو آداب ہیں وہ کہاں گئے، وہ تاثیر کہاں گئی، وہ روحانیت کہاں گئی، وہ ادب کہاں گیا، وہ ساری چیزیں تو ہم نے پامال کر دی۔ اور پھر یہ جو نوٹ ہے یہ کوئی کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہے، یہ رزق ہے، رزق۔ اس پر ہمارے حکام بالا افلاطون قسم کے ہیں کہ مفہوم حدیث بھی اس پہ لکھ دیا کہ رزق حلال، حصول رزق حلال عین عبادت ہے۔ یہ باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے۔ تو اب اس ایک کاغذ کے ٹکڑے کو کہ جو رزق ہے جس پر مفہوم حدیث لکھا گیا ہے اس کی بے حرمتی ہے، اس کی توہین ہے۔ اور محفل نعت کو آپ نے کہاں پہنچا دیا، تصور کہاں پہنچ گیا، ذہن کہاں پہنچ گیا کہ یہ رواج، یہ کلچر ہماری محفل کا حصہ نہیں تھا، یہ کہیں اور تھا، آپ نے یہاں اس کو رائج کر لیا۔ اور پھر دوسرا اس کا نقصان کیا ہے، آپ نے تو 10 کی گڈی بنا لی، اپنی جیب میں رکھی ہے، وہ جس غریب کو آپ نے دوسری مرتبہ پکڑ لیا، تیسری مرتبہ شرما حضوری میں وہ آپ کے ساتھ اٹھ کے آ گیا، اس کی جیب میں تھے ہی کوئی 500,000 روپیہ، اس سے کم کا نوٹ نہیں ہے۔ ایک مرتبہ تو اس نے دے دیا، اب دوسری مرتبہ بھی آپ اس کو زبردستی اٹھا لیں، تو اب اس کی حالت، وہ شرمندگی کی وجہ سے وہ کچھ کہہ نہیں پا رہا، آپ سے منع بھی نہیں کر پا رہا، اور آپ ہیں کہ چپک گئے اسے۔ اور اتنا محافل نعت کے آداب کو مجروح کرنے والے ایسے گدھ ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے بندے بھی رکھے ہوتے ہیں کہ میں ایک کلام پڑھوں گا، اس کے بعد تم نے اٹھنا ہے اور یہ ماحول کر کے آگے نچھاور کرنی ہے۔ تو نچھاور کرنا بھی شرعاً یہ ناپسندیدہ عمل ہے، انتہائی معیوب عمل ہے، اور محافل نعت کے آداب کو مجروح کرنے والا عمل ہے۔ اس لیے نچھاور کرنا، یہ ساری آپ نے اگر نعت خواں کی خدمت کرنی ہے، احترام کے ساتھ جا کر اس کے پاس کوئی بیٹھا ہوا ہے، احترام کے ساتھ جا کر چھوڑ کے آ جائے، اپنا حصہ جا کر چھوڑ کے آ جائے۔ لیکن یہ نچھاور کرنا، یہ بار بار اٹھ کر جانا، یہ 4 بندوں کو اپنے ساتھ ملانا، یہ ساری چیزیں محافل نعت کے آداب کو مجروح کرنے والی